وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جناب کیا حال ہے؟ الحمد تو للہ۔ آج اسی کتاب کا ہم تیسرا قاعدہ، آپ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، رول فار لائف، پہلی قواعد، بات، دوسری بات اور تیسری بات تیسری کہنا ہے اس بات اور تیسرا قاعدہ، تیسری بات. اور یہ میں آج بہت کنفیوز ہوں، کیونکہ جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل روایت سے ہٹ کر کو۔ ہے. یہ اصول ایسا ہے جس کو ہم نے سمجھنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن ہاں، حالانکہ اس کا جو اگر ٹائٹل پڑھیں، جو تیسری بات ہے یا تیسرا قاعدہ ہے، وہ تو ہے کہ میک فرینڈز ود پیپل ہو وانٹ دا بیسٹ فار یو۔ اس دوستی، کا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کے خیر خواہ ہوں. جو آپ کا بھلا چاہتے ہیں۔ بیسٹ کا مطلب جو آپ سے بہت اچھا چاہتے ہو، ہاں، جو آپ سے بہترین چاہتے ہیں۔ بہترین چاہیں، ہاں۔ جو آپ سے چاہیں کہ آپ اس سے اور بہتر کریں، جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اس آپ کے اچھا، کام میں مزید بہتری کی بظاہر خواہش. تو اگر آپ صرف ٹائٹل کے اوپر بات کریں نا، تو یہ سادہ سی بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہمیں ہر دوسرے دن کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اپنی صحبت کو ٹھیک رکھیں. A man is known by the company he keeps and by the books he reads. تو اس لحاظ سے تو یہ بظاہر کو مشکل بات نظر نہیں آتی کہ یہ کیا اس نے بات کی، لیکن جب تک آپ چیپٹر کے اندر جائیں تو اچانک شوق لگتا ہے، یہ تھوڑی سی مختلف بات کہہ رہا ہے. بلکہ آپ کو کوئی مجھے اندازہ ہوا؟ تکلیف ہوئی ہے بعض دفعہ اس کو سن پڑھ کر کہ بعض دفعہ ہم ایسے سوچ سے گزریں کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں رہے تھے، ہاں، نہیں سوچ رہے تھے، تکلیف سے گزرے ہیں. اور ہاں. لیکن ہم پھر یہ سوچ کر کہ ہم اس کتاب کی باتیں کر رہے ہیں، ہم صحیح سمجھ رہے ہیں یا غلط، یہ بات کا قصہ ہے. یہ تو آپ خود بھی جب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی کیا سمجھ ہے. لیکن بظاہر یعنی وہ شروع کرتا ہے اس چیپٹر کے اندر اپنے بچپن سے اور اپنے دوستوں کے قصوں سے، اور کہتا ہے کچھ دوست ایسے تھے کہ جو اس کے خیال میں بہت اچھا کر سکتے تھے زندگی میں، لیکن شاید ان کے اپنے دوست ایسے تھے جو ان کے ارد گرد لوگ تھے جو ان کو لے کے ڈوب گئے. تو ایک نے خودکشی کر لی اور دوسرا کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے زندگی کے اندر. تو اس کے بعد یعنی نکتہ تو یہی بنا رہا ہے کہ یعنی وہ جو لوگ ناکام ہوئے زندگی کے اندر، ان کے ناکام ہونے میں شاید ان کے دوستوں کا بھی کسی قدر ہاتھ تھا. لیکن ہمیں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے آگے جا کے مثالوں کے ساتھ، یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ کی زندگی میں بحیثیت دوست یا جو بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فرد ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، وہ کس قسم کا فرد ہونا چاہیے. اچھا، جو مجھے اس میں جو مختلف بات لگی جو ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ اگر آپ کا کوئی قریبی جاننے والا دوست، کلاس فیلو، کہ وہ مشکل حالات میں پھنس کے آپ نے 10 سال کے بعد واپس آئے، آپ نے دیکھا جی کہ اس کے حالات اور اس کی معیشت اور زندگی کو اتنی اچھی نہیں گزر رہی، تو آپ کوشش کرتے ہیں اس کی مدد کرنے کی، ٹھیک ہے، اور آپ کافی اپنا توانائی، پیسے، ہمدردی اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اچھا، تو یہ جو اس جگہ کے اوپر آ کے کوئی یہ کاؤنٹر انٹیوٹیو مشورہ دے رہا تھا، کہتا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی کہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں مدد کرنے سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس کی مدد کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی. ہاں، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح آپ یہ غم پالے پھرتے ہیں نا کہ ہر ایک کی مدد کرنے، یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے زندگی کا. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مدد چاہتے ہی نہیں ہیں، اندر سے وہ مدد نہیں چاہتے، بظاہر وہ ایسا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو مدد کی ضرورت ہے، یا آپ کوئی تھوڑا گلٹی فیل کرتے ہیں کہ یار یہ زندگی کے اس میں ریس میں پیچھے رہ گیا تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے. اسٹیفن کہتا ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے، کیونکہ اس کا ناکام ہونا خود ایک سب سے آسان کام دنیا کا. ہاں، یہ وہ نقطہ اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو فیلئر اور ناکامی ہے یہ کوئی مشکل چیز نہیں، یہ تو بہت آسان سی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ کیوں ناکام ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو خود سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے جی جیسے آپ کو پتہ ہے جی کہ اگرچہ ہم ہر لوکل وزڈم کے اندر ہے جی کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں، لیکن اگر آج کا کام آج ہی کریں گے تو یہ مشکل چیز ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے چلو جی کل کرتے ہیں، اور کل کہیں گے اگلے دن کریں گے، تو یہ تو بہت آسان کام کر رہے ہیں، اور یہ کرتے کرتے اگر آپ کی عادت یہ بن گئی تو آپ ناکام ہو جائیں گے. تو کہتا ہے ناکامی اور جو برائی ہے، کہتے ہیں یہ دونوں کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ہو جاتی ہیں، اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو یہ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جو التا جو خوبی ہے، اچھائی ہے اور کامیابی ہے، یہ کہتے ہیں یہ مشکل چیزیں ہیں کہ آپ لوگ کیسے کامیاب ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ خود سے نہیں ہوتی، ان کو یہ نہیں کرنا پڑتا ہے، کچھ عادتیں بنانی پڑتی ہیں. تو اس طرح وہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ شاید ناکامی تو بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چونکہ شاید اس آسانی کے عادی ہو چکے ہیں جن کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں. تو اور ہو سکتا ہے کہ پھر آپ صرف وقت ضائع کر رہے ہو، تو آپ کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایسے لوگوں سے جن کو اتنا عرصہ ہو گیا ہوا ہے
لیکن وہ شاید اپنی مدد نہیں کر رہے, اور یہ شاید یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ زندگی تو یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے جو ذمہ داری ہے, آنے والے کل کی ذمہ داری, اس کو محسوس بھی کریں, اس کو ایکسیپٹ بھی کریں اور اپنے کاندھوں کے اوپر بھی اٹھائیں. تو لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے جن کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, یہ کہتا ہے کہ آپ ضرور سوچیں مدد کہ کیا واقعی اس کو میری مدد کی ضرورت ہے یا یہ صرف بہانہ کر رہا ہے. اور کیا اچھا ایک اور مزے کا جو سوال اگر آپ نے غور کیا وہ اٹھا رہا تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرا دوست ہے یا میرا ہمدرد ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں زندگی میں, تو اسے یہ چیز پسند نہیں آتی, ٹھیک ہے, اور میں جتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہوں تو وہ کہیں گے یار کہ مطلب تو بھی تو اسی کے ساتھ کا تھا اور وہ تو ادھر پہنچ گیا, تم ادھر پہنچ گئے, تو وہ اسے پسند نہیں آتا. تو بعض کا ہو سکتا ہے, یہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن ہر ایک کیس مختلف ہوتا ہے. تو آپ کو کسی کی مدد کے لیے اپنی انرجی اور ریسورسز لگانے سے پہلے یہ آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی مدد کے قابل ہے, کیا وہ واقعی تبدیل ہونا چاہتا ہے, یا وہ آپ کو سزا دے رہا ہے اپنی ایک ایسا ماحول بنا کر یا اپنے آپ کو ایسا پیش کر کے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے جو کامیابی ہے اس میں آپ کا گیپ کم کرے, وہ آپ کو نیچے لائے, وہ خوش ہو رہا ہو اندر سے, اسے بھی شاید پتہ نہ ہو کہ وہ آپ کا نقصان کر کے, آپ کا وقت آپ کو تکلیف دے کر جو آپ درد محسوس کر رہے ہیں. اسی لیے ہمیں سمجھنے میں کافی, ہمیں تو آج تک ہم نے فلٹر نہیں کیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مدد کا مستحق ہے وہ مدد کا مستحق ہے, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذرا ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مشکل میں پھنس گیا ہوا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہے تو ہم اپنی ساری توانائیاں لگائیں, اس کو بچائیں اس کو کسی طریقے سے. لیکن یہ ایک اور آپ کو پتا ہے کہ بڑی جو مجھے دلچسپ بات لگی, وہ کہہ رہا تھا, ایک تو اس نے ایک بڑا مشہور ماہر نفسیات تھا کارل روجرز, اس کے بارے میں بات کی جی, کہ وہ کہا تھا کہ اگر کوئی مریض جو ہے نفسیات کا جیسا کوئی مسئلہ ہے, اگر وہ اپنی مدد کے اوپر خود آمادہ نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی بہتر ہو, تو آپ جو مرضی ہے اس کے ساتھ کریں, اس سے بہتر نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ایک اور جو مجھے ذرا مختلف بات لگی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ بعض اوقات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ اگلا بندہ آپ کی مدد چاہ رہا ہو, ٹھیک ہے, وہ جدھر بھی ہے وہ خوش ہے, لیکن جب آپ خود اس کی بار بار مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو اچھا محسوس کروانا چاہتے ہیں, جی ہاں کہ میں مدد کر رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ اور آپ ایک ایسے ناممکن کام میں پڑ گئے ہیں کہ جو ہونا نہیں ہے, لیکن شاید آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرانے کے لیے کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ کوئی آپ ایسا کام کرتے کہ جو ہو سکتا اور اصلی کام ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کی توانائیاں لگتی. اب آپ نے اپنے آپ کو ایسے کام میں الجھا دیا ہے کہ جس کا نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلنا. تو اس لیے میرے خیال میں وہ کرکس اس کا یہی ہے, کہتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کس کی مدد کرنی چاہیے, تو یہ بڑا آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. بس ایک نقطہ اس کا یہ بھی ہے جو بڑا چونکا دینے والا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ جو مدد کرنے میں ہمہ وقت مصروف ہیں تو کہ آپ خود کہیں فرار کر رہے ہو, کسی مشکل کام سے فرار ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار چونکہ مدد کرنا آسان ہے تو میں دوسرا کام جو میں بڑا کام کر رہا ہوں وہ مشکل ہے. تو یہ ہو سکتا ہے نفسیاتی طور پر آپ خود ایک اپنے بڑے ٹاسک سے بھاگ رہے ہوں, یہ آپ اسکیپ مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, مفرور ہو رہے ہیں. یہ بڑا چونکا دینے والا یہ والی ایک اور جو اس نے نشانی دی ہے جو ایک مدد کرنے کے لیے کہ کن لوگوں کی آپ کو مدد کرنی چاہیے یا نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کے خیال میں آپ ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ وہ آپ کے بہن بھائی اور کسی دوست کیسے بنائیں یا کس کو بنائیں, وہ ایک کرائٹیریا بتاتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ اگر کوئی دوست آپ کی زندگی میں ایسی ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ سوچیں کہ کیا یہ وہ دوست ہے کہ جس کی کمپنی کو, جس کی صحبت کو آپ اپنے بہن بھائی والد یا کزن کے لیے مناسب سمجھتے ہیں. تو اگر آپ کو جواب یہ ملے کہ نہیں یہ تو ان کے لیے درست نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کے لیے کیسے درست ہے؟ فرض کریں وہ کسی نشے میں مبتلا ہو چکا ہو اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کا تو دوست ہے لیکن آپ کے بھائی کا دوست یا بہن کا دوست یا رشتے دار کا دوست بنے, تو اگر یہ ایک نشانی ہے. اگر آپ کے خیال میں ان کے لیے وہ اچھا دوست نہیں ہوگا تو آپ کے لیے بھی وہ کس طرح اچھا دوست ہے؟ بالکل. میں بعض اوقات اپنی زندگی میں اور اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھتا ہوں تو کچھ ایسے دوست ہیں میرے جو میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں ان سے ملا کرو, ان سے پوچھنا, تو وہ واقعی ویلیوبل چیزیں. اور کچھ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے جو پیارے ہیں وہ ان سے کسی طرح کا بھی رابطے میں رہیں, تو یہ ایک فلٹر ہے. ہاں, دوسرا یہ ایک اور جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ مثال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی جیسی بھی ہے اس کے اوپر نے گیو اپ کر دیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے آگے نہیں بڑھنا. اور یہ اس کی مثال دیتا ہے جیسے کہتا ہے اگر کوئی ایک بندہ گڑھے میں گر جائے اور وہ ادھر ہی ہو
اور باہر نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور ایک دوسرا جو بہت ہی گہری کھائی کے اندر گر چکا ہے، کہتا ہے گڑے والے کو تو شاید آپ ہاتھ دے کے اگر اس کی تھوڑی نیت اور مرضی ہے تو آپ باہر نکال کے لے آئیں، صحیح ہے، یا وہ خود بھی کوشش کرے شاید نکل آئے، لیکن جو کھائی میں گر چکا ہے بہت عرصے سے ادھر پڑا ہوا ہے، تو کیا پتا وہ بچا بھی ہے، کتنا وہ اس کی شخصیت بچ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کھائی کے اندر اتر جائیں تو وہ تو شاید باہر نہ نکلے، آپ اسی کھائی کے اندر چلے جائیں۔ تو یہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کو یعنی بچنا چاہیے، یعنی مدد کے نام کے اوپر ایسے دوستوں سے کہ جو آپ کو ڈریگ ڈاؤن کر کے لے جائیں گے اور خوش بھی ہوں گے اس ہاں اس کے اوپر شاید بحثیت استاد جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کلاس میں، ہمیں ایسے طلباء سے مختلف نیچر کے جو طلباء ہیں ان سے ہمارا پالا پڑتا ہے کہ کچھ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی مدد نہیں کرنا چاہتے، اور واقعی ان پر وقت ضائع کرنا ان کا نقصان ہوتا ہے جو اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے، میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ جو خود کچھ کرنا چاہتا ہو اور وہ نہ کر سکے۔ اس کا مطلب ہے فیلئر جو ہے، جو ہر فیلئر ہے وہ کوئی ایسا لگے آپ کو جو کہ جناب اس کی قسمت خراب ہے، زمانے نے اس کو ہمیشہ سب کوئی بیرونی عناصر ہی کی وجہ سے یہ فیل ہے، وہ کہتا ہے یہ کچھ ہاں، اور اس کے اوپر اس کا بڑا اس نے نقطہ اٹھایا، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے اور مشکل میں اور کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ آپ کو آ کے اپنی کہانی سناتا ہے، کہتا ہے جی کہ وہ میرے ساتھ تو زندگی نے یہ ظلم کیا، فلاں نے یہ زیادتی کی، دوست دھوکہ دے گئے، گھر والے دھوکہ دے گئے، اور آپ اس کی یہ بات مان لیتے ہیں، اس کی یہ کہانی آپ خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی کہ یہ جو کہہ رہا ہے، تو اصل میں آپ صرف اس کی یہ بات نہیں مان رہے بلکہ آپ اصل میں یہ بات بھی آپ مان رہے ہیں کہ اس کے اندر جو اس کا جو ماضی تھا اس کے اندر اس کا مطلب ہے سارے لوگ اس سے زیادتی کر رہے تھے، یہ تو کچھ بھی ٹھیک کرنے کے قابل نہیں تھا، یعنی اس کے پاس طاقت ہی نہیں تھی۔ اچھا، اگر آپ نے یہ اس کی کہانی مانی ہے تو آپ نے جب یہ مان لیا کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، ساری زیادتیاں اس کے ساتھ ہو رہی تھیں اور وہ بے بس رہا اور وہ اس سے نکلنے کے قابل نہیں تھا، تو دوسرے لمحے اصل میں اگر آپ غور کریں تو آپ یہ بھی پھر مان رہے ہیں کہ وہ اب موجودہ اور آئندہ آنے والے کل میں وہ اس کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ نہیں، پھر کیا مسئلہ ہوا کہ پھر کیا کیا جائے؟ یعنی بظاہر ایک طرف سے اگر آپ سوچیں تو ایسا اچھا نہیں لگتا کسی کو تکلیف میں دیکھ کرنا، تو یہ بڑا باریک لائن ہے، ہاں باریک لائن ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے اس کی بات یعنی وہ کیوں روکنا چاہتا ہے ہمیں ایسے جو مجھے اس کی جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے جی کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہیے یا دوست نہیں ان کو بنانا چاہیے، رکھنا چاہیے کہ جو دنیا کو ایک اچھا اور مزید بہتر جگہ نہیں بنا رہے یا اس کو خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ ان کے ساتھ دوستی میں رہیں گے ہو سکتا ہے کہ اور یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں خود غرضی نہیں ہے، یہ دنیا کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور آپ کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ دوستی رکھیں جو دنیا کو ایک اچھی جگہ، دنیا کو اچھا کچھ نہیں دے رہے، مزید اس سے اچھا نہیں بنا رہے۔ تو کہتا ہے آپ کے اپنے مفاد میں اور لوگوں کے مفاد میں یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستی رکھیں کہ جو آپ کے اوپر سخت ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس سے ایک اور نقطہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے ہر جو سکسیس سٹوری ہوتا ہے، جو شخص یا جو ہیرو ہوتا ہے اس کے ساتھ یا وہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ایک جو کامیاب شخص ہے کہتا ہے کہ وہ ایک مثالی شخص ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو اس کے قریب ہونا اور اس کا دوست ہونا بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو جج کرے گا، وہ کہے گا ہاں یہ آپ نے صحیح بات کی، یہ غلط بات کی، تو اس ایک کامیاب شخص کے پاس آنا، اسے دوست بنانا، یہ کہتے ہیں کہ وہ آسان چیز نہیں ہے، اس کو آپ کو محنت لگے گی، وہ آپ کے اچھے کام پہ کہے گا کہ آپ نے اچھا کیا، اگر آپ نے کوئی غلط کی وہ کہے گا کہ آپ نے غلط کیا۔ تو کہتا ہے اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ دوست بنائیں گے تو وہ بنیادی طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین کچھ کریں۔ تو میرے خیال میں یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر یہ کہتا ہے کہ آپ یعنی ایک مشکل انتخاب کریں، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کا بھلا چاہتے ہوں، بجائے ان لوگوں کے انتخاب کے جو آپ سستی میں آسانی محسوس کریں۔ جیسے آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ یہ جو ہم نے ایک دوسرے کو ٹاسک دیا ہوا ہے کتاب پڑھنے کا، یہ مشکل کام ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں چلو یار کہیں گھومنے چلتے ہیں، چائے پیتے ہیں، مینگو پارٹی کرتے ہیں، تو وہ بظاہر آسان لگ رہا ہے اور آپ گویا فرار بھاگتے ہیں اس طرح۔ تو جب آپ کسی قابل انسان کے ساتھ دوست بنائیں گے، چاہے اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے آپ کاروباری ہوں یا جس طرح بھی ہوں، تو وہ آپ کو ٹف ٹائم اس کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو بڑی مشقت کرنی پڑے گی، تو اور وہ آپ کو اس کا مطلب ہے اوپر اٹھائے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ مشکل محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ چڑھائی چڑھ رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر آپ آسانی محسوس کر رہے ہیں سمجھ لیں آپ نیچے سے اترنا بڑا آسان ہوتا ہے۔
تو یہ ایک آٹومیٹیکلی ایک فلٹر. اور میرے خیال میں اس میں کافی کنونسنگ ہے اس کا کہ ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے. اپنے دوستوں کی طرف ہم نظر دوڑائیں نا بچپن سے تو وہ واقعی تھوڑے مختلف تھے. ان کی ڈرائنگ ہم سے اچھی تھی, ان کی ریڈنگ ہم سے اچھی تھی, ان کی مطالعہ ہم سے اچھا تھا. تو ہم جب ان کے ساتھ ہوتے تھے تو تھوڑا کھچاؤ محسوس کرتے تھے, یا ان کو قابلیت میں ہم سے اچھے تھے. یا جب اب یونیورسٹی کا ماحول اسی لیے آپ کا بہت اثر ڈالتا ہے. جب آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو پورا کلاس کا دباؤ ہوتا ہے آپ کا. اسی لیے شاید جو اچھی یونیورسٹیاں ہیں جن میں مشکل سے داخلہ ملتا ہے تو میرے خیال میں اس جگہ یعنی باقی اور کئی فیکٹرز ہوتے ہوں گے کامیاب ہونے کے, لیکن وہاں چونکہ انہوں نے زیادہ تر وہ لوگ ان کو داخل کیا ہوتا ہے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں, جو مشکل چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ ان کی صحبت کے اندر جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا ان کے ساتھ رہنے کے لیے اور ان کی صحبت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو بھی مشکل کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. تو اسی وجہ میرا خیال ہے کہ یعنی یونیورسٹیوں کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ یا کالجز کا کہ وہ آپ کو شاید ایسا ماحول دیتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے آپ کو ایسے لوگ بھی مل سکتے ہیں کہ جو آپ کی مدد کریں کامیاب ہونے کی, اور ایسے بھی مل سکتے ہیں کہ جو بعض کا اچھا ہے کہ جو آپ نشے کی حالت میں چلے جائیں. ہاں بالکل. تو یہ بڑا اچھا ہے اور ہمیں بار بار اس کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے اپنے دوستوں کا انتخاب ہمارے ہاتھ میں بھی ہے. یہ آپ کا اور آپ کے مزاج میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ بھاگنا چاہتے ہیں, آپ زندگی سے فرار, تو آپ آسان دوست ڈھونڈیں گے جو آپ کو کلاس سے نکال کے گراؤنڈ میں لے جائیں یا کسی اور تفریح میں لے جائیں. اور دوسرا جو ٹف دوست ہے وہ تو چاہے گا کہ آپ کلاس میں بیٹھیں اس کے ساتھ, جو کہ آسان کام نہیں ہے. تو یہ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بڑی اہم ہوگا, اور انشاءاللہ اس کو ہم مزید سمجھیں گے اور آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھائیں گے کہ اصل کہانی کیا ہے. بس میرے خیال میں ان نٹ شیل جو یہ کہنا چاہ رہا ہے, جو ہمارے ریڈرز کے لیے بھی ہے, کہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کن لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنی ہے, کن کو اپنا دوست بنانا ہے, یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے. اور آپ نے اپنے آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا لینا ہمدردی کے نام کے اوپر, کہ آپ ہمدردی کے چکر میں آپ ایسے لوگوں کے اندر گھر جائیں جو آپ کو بھی گھسیٹ کر نیچے لے جائیں اپنے ساتھ. بلکہ آپ نے پورا سوچ سمجھ کے, کوشش کر کے, سوال پوچھ کے ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا ہے کہ جن کا زندگی کا معیار بلند ہو. اور وہ کہتے ہیں یہ خود غرضی نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو زندگی کا بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاتے ہیں. اور جب آپ ان کے ساتھ دوستی کریں گے تو آپ کے لیے بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے, یہ مشکل چیز ہے اور یہ مشکل فیصلہ ہے. تو ان کے ساتھ رہنا کوئی آسان نہیں ہوگا. تو اگر وہ جو لوزرز ہوں گے تو ان کے ساتھ تو رہنا بہت آسان ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ فیصلہ میرے خیال میں وہ کہہ رہا ہے کہ میک فرینڈز ود پیپل ہو وانٹ دا بیسٹ فار یو. یہ تیسری بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے, یہ قاعدہ, یہ تیسری بات. یہ تیسرا قاعدہ ہے زندگی کا, اور یہ ہم نے چھوٹے بڑے سب کو سکھانا ہے کہ اپنے بہترین دوست بنائیں, جو آپ سے اچھا ایتھلیٹ ہو, جو آپ سے اچھا پڑھنے لکھنے والا ہو, جو آپ سے زیادہ محنتی ہو, کریکٹر میں بھی ٹھیک ہو, مشکل کام ایڈونچر ہو, تو تاناسانوں کے ساتھ اور فیلئر کے ساتھ آپ. لیکن ایک ہو سکتا ہے کہ کچھ جیسے لوگ اسپیشل معذور ہو جاتے ہیں, کائنڈ آف کسی حادثے کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی, وہ کام کے قابل نہیں ہے, تو ان کی شاید, لیکن وہ تو اور چیز ہے نا. جیسے اسٹیفن ہاکنگ تھا مثال کے طور پر, لیکن اب اسٹیفن ہاکنگ کو جتنی بیماریاں تھیں لیکن اس نے گیو اپ تو نہیں کیا نا. جب اس نے گیو اپ نہیں کیا تو لوگوں نے اس کے لیے وہ خصوصی کرسی بھی بنائی, خصوصی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کی تاکہ وہ اپنا کام کر سکے, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مطلب وہ آگے نکلے. تو یہ تو کہہ رہا ہے, یہ میرے خیال میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا, یہ سینس میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اندر سے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے آگے نہیں بڑھنا, کوئی مشکل کام نہیں کرنا, وہ جدر ہیں, مطمئن ہیں, صحیح, اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا اور ناکامیوں کا وہ اپنے آپ کو ذمہ دار تو سمجھتے, وہ تو معاشرے کو سمجھتے ہیں. تو کہتا ہے ایسے لوگوں سے آپ ذرا دور رہیں, محتاط رہیں, چونکہ وہ آپ کو گھسیٹ کے نیچے لے جائیں گے, اور اس کی بجائے آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں کہ جو زندگی میں ذمہ داری لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ہاں, اور جس میں وہ ایک کہانی میں نے پڑھی تھی کہ جو دو بھائی ہوتے ہیں, ایک ہمیشہ یہ اپنی ناکامی کو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بیلچہ ٹھیک نہیں تھا, یا گینتی ٹھیک نہیں تھی, یا اس کی بیوی ٹھیک نہیں تھی, اور دوسرا جو وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ مجھے جو بھی ہے مجھے اس سے کام کرنا ہے, تو وہ زیادہ سکسیسفل تھا. تو اچھا رہا ہے. آپ اس میں کوئی اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میرا تو آخر میں مشورہ یہی ہے کہ ظاہر میں اور جمیل صاحب جو کوشش کر رہے ہیں کہ ایک چیپٹر کو پڑھ کر آپ تک پہنچائیں, تو ظاہر ہے یہ میری اور ان کی سمجھ ہے اس چیپٹر کی. تو لیکن ہماری تو خواہش ہے کہ آپ
خود اس چیپٹر کو پڑھیں، چونکہ آپ کی زندگی مختلف ہے، آپ کے حالات مختلف ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے، تو اگر آپ اس کو خود پڑھیں گے تو شاید آپ اس سے کچھ اور سمجھیں، زیادہ اچھا سمجھیں. تو اس لیے ہماری تو خواہش ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اور اگر آپ کو اس کتاب کے پڑھنے میں کسی جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کوئی جملہ ایسا ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، تو ضرور ہم سے جو ہے نا پوچھیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اپنی بساط کے مطابق سمجھانے کی کوشش کریں گے. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. اور میرے خیال میں اچھے دوستوں میں اچھی کتابوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے. ہاں بالکل، وہ بھی آسان نہیں ہوتی. تو یہ بالکل بھی ایک نقطہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ. بہت.